شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غرقد کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم غرقد کے اس پراسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ غرقد ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ غرقد کو انگریزی میں باکس تھرون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرقد کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرقد کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں، اور اس جگہ پہلے غرقد کی جھاڑیاں تھیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی صحابہ کرام اس جگہ سپرد خاک کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودی خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسا دیا گیا، اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقد کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس کو پرندے، انسان اور جانور کھا لیں تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ انتباہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ، کھیت یا کھلیان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقد کو شجر یہود اور گونگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقد کو اپنا پاسباں درخت مانتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر یقین ہے کہ آج یہودی غرقد کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقد کے ہی درخت لگے ہوئے ہیں۔
اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگز کے آس پاس غرگد لازمی لگا ہوا ہوگا۔ غرگد لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر لیا۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس کوئی ملک نہ تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنی رہائش کے علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اسی لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں غرقد کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقد کے درخت والی تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگز اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقد درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقد کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جوز نیشنل فنڈ میں آنے والی ان تمام رقم کو غرقد کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقد کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر لفظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔